ناظرین، میں ہوں ظہیر الدین بابر۔ ملکی معیشت زبحالی کا شکار ہے، حالات بد سے بدترین ہو رہے ہیں۔ یہ باتیں آپ مختلف ذرائع کے حوالے سے تو سنتے آ رہے ہیں، مگر خود حکومت اس بات کی تصدیق کر رہی ہے۔ آئی ایم ایف کے جو حکام ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے، پاکستان کی جو آئندہ ملنے والی آئی ایم ایف کی جانب سے قسط ہے، وہ خطرے میں پڑ گئی ہے۔ جو تازہ ترین جو تفصیلات ہیں وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ذمہ داروں نے کہا ہے کہ پاکستان نے اہم موقع گنوا دیا ہے۔ اب پوزیشن یہ ہے کہ بیل آؤٹ جو پیکیج ہے، جو ٹرم ہوتی ہے جو معیشت کی بحالی کے لیے ضروری ہے، اس کے ختم ہونے میں محض 2 ہفتے رہ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے پاس درآمدات پورا کرنے کے لیے زرع مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ محض 1 مہینے کے رہ گئے ہیں۔ نومبر میں جو $1.1 ارب کے فنڈ جاری ہونے کی امید تھی، مگر آئی ایم ایف نے مزید ادائیگیوں کے سے قبل کئی شرائط عائد کر دی ہیں جو یقیناً پاکستان کی جو سیاسی حکومت ہے، پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اس کو یہ گوارا نہیں ہے۔ ناظرین، آئی ایم ایف کہتا ہے کہ پاکستان سے توقع کی جا رہی تھی کہ وہ ایسا بجٹ پیش کرے گا جو آئی ایم ایف کے ساتھ تعلقات کی بنیاد فراہم کرے، جو اس کے لیے بہتر ہو۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستان نے 2024 کے بجٹ کو زیادہ ترقی پسند انداز اپنانے میں کے لیے ٹیکس کو وسعت دینے کا موقع گنوا دیا۔ یعنی کہ آسان الفاظ میں یوں کہ آئی ایم ایف یہ چاہتا تھا کہ پاکستان کی جو حکومت ہے، پی ڈی ایم کی حکومت ہے، وہ مزید ٹیکس عائد کرے، جو کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے عائد نہیں کیے۔ اب جو پاکستان کے پاس کیا موقع ہے؟ پاکستان کے پاس نویں بورڈ جائزہ اجلاس میں اپنے آپ کو بچانے کا ایک موقع رہ گیا ہے۔ شاید حکومتی جو زعما ہے وہ موقع اویل کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے انہوں نے عام آدمی کو ٹیکس سے ریلیف دیا ہے، اس پر ٹیکس کا بوجھ کم سے کم ڈالا ہے۔ اس پس منظر میں خواجہ آصف کا جو بیان ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ جانتے ہیں خواجہ آصف ہمارے وزیر دفاع ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے۔ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا بلکہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں، جو وفاقی وزیر دفاع ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم میں اتنی جرت نہیں کہ ملک میں بہتر بجٹ پیش کر سکے۔ ناظرین، ایک بات اور انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کی، انہوں نے کہا کہ 3500 ارب روپیہ کی ٹیکس چوری ہو رہی ہے۔ 3500 روپے کی جو ٹیکس چوری ہو رہی ہے پاکستان میں، مگر حکومت ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی۔ حکومت کی یقینی طور پر مجبوریاں ہوں گی، کچھ مسائل ہوں گے، مگر سچویشن یہ ہے۔ خواجہ آصف نے یہ بھی کہا ہے ناظرین کہ 80% آبادی کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، لیکن امیروں کے لیے ٹیکس قوانین میں ترمیم کی جا رہی ہے۔ یہ بات وہ ہے جو غیر جانبدار جو تجزیہ نگار ہے، جو معاشی ماہرین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت غریب آدمی پر ٹیکس عائد کر رہی ہے۔ سامعین، یہاں پہ ایک آپ کو بات ہمیں سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ حکومت مجبور ہو سکتی ہے، حکومت سیاسی مسرتوں کا شکار ہو سکتی ہے۔ جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کے لیے کھل کر موو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ انہوں نے بہت سارے جو پاور کوریڈورز ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے اور یہ کوشش کرنی ہوتی ہے کہ کوئی ان سے ناراض نہ ہو۔ یقیناً آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ اس طرح سے حکومت تو کیا گھر نہیں چلتے جس طرح حکومت چلتی ہے، مگر یہ جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں یہ ان کی مجبوری ہوا کرتی ہے۔ خواجہ آصف نے اپنے انٹرویو میں مزید یہ کہا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی جو شخص ہے وہ گردن قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، حتیٰ کہ معیشت کی وجہ سے ہمارا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے۔ یہ جو نقطہ ہے کہ معیشت کی وجہ سے ہمارا جو وجود ہے، ہماری جو قومی سلامتی ہے، یہ خطرے میں پڑ گئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف یا دیگر جو ورلڈ بینک جو دیگر جو مالیاتی ادارے ہیں، وہ آپ کا جو آئی ایم ایف جو ہمارا آئٹمی پروگرام ہے اس کی جانب اب وہ راغب ہیں، اور ایسی خبریں موجود ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں پاکستان سے کہ آپ اپنے جو آئٹمی پروگرام ہے اس پر کمپرومائز کریں اور اس کو رول بیک کریں، اور پھر ہم آپ کو جو ہے وہ پیسے دیں گے۔ ناظرین، یہ بات بھی اہم ہے کہ شبر رضوی جو اس سے قبل ہمارے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، انہوں نے بھی ایک بات یہ کہی تھی، ریکارڈ پر کہی تھی کہ اگر ہم اپنی جو سرکاری زمینیں ہیں ہماری جو حکومت کی فیڈرل میں، صوبوں میں
تمام جگہ پہ موجود ہے، اگر ہم ان کو سیل کر دیں تو جو قرضے ہیں وہ اتارے جا سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہم اپنی عیاشیوں پر کنٹرول نہیں کریں گے، ہم اپنا جو سٹیٹس کو ہے اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے رہیں گے، تو آپ کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ہم IMF کے قرضوں سے جان چھڑائیں گے؟ یقینی طور پر اب یہ وقت ہے کہ ہم انقلابی اقدامات اٹھائیں۔ ہماری جو حکومت ہے، ہمارے جو ذمہ داران ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ آگے بڑھیں اور اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو یقیناً جیسے خواجہ آصف صاحب فرما رہے ہیں کہ پاکستان کے وجود کو خطرہ ہے، اور خدا نہ خواستہ ہم اپنا اس جو وجود ہے اس کو برقرار کسی طور پر نہیں رکھ سکیں گے۔